مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے اپنے اس پروگرام کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے قدم بقدم پوری تفصیل کے ساتھ آپ کی ساری زندگی بیان کرنے کا ارادہ ہے. اس لیے سامعین کی خدمت میں گزارش ہے، اگر وہ مسلسل ہماری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، اور اگر دیکھنے کے بعد کسی بھائی کے ذہن میں کوئی تبصرہ ہو اور وہ کرنا چاہے تو کھلے دل سے اس کے تبصرے کو سنا بھی جائے گا اور اس پر غور بھی کیا جائے گا. پچھلی ویڈیو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ملک شام کا یہودی عیس جو مکہ میں رہتا تھا، اس نے کیا کچھ پیشن گوئیاں کیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کیا کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا. آج آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد محترم کی پشت سے اپنے ماں کے رحم میں منتقل ہوئے، اس موقع پر کیا کچھ عجائبات کا اظہار ہوا. تو جس رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد محترم حضرت عبداللہ کی پشت اور ماں آمنہ کی چھاتی سے منتقل ہو کر ماں آمنہ کے رحم میں چلے گئے، اس رات مکہ کے تمام جانوروں نے دو باتیں کہیں. پہلی بات تو یہ کہی کہ اللہ کی قسم تمام نبیوں کا سردار آ چکا ہے، اور دوسری بات یہ کہی کہ تمام دنیا کے بادشاہوں کے تخت کے الٹنے کا وقت آ چکا ہے. نبی علیہ السلام جس رات اپنی ماں کے رحم میں منتقل ہوتے ہیں، سیرت حلبیہ والا لکھتا ہے کہ اس رات مکہ کے تمام جانوروں نے یہ صدا دی کہ نبی دو عالم سردار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے رحم میں منتقل ہو چکے. اور دوسری بات یہ کہی کہ جن کے آنے کے بعد دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں تمام کے تخت الٹ جائیں گے. اس کے بعد جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس دوران ایک آدمی انسانی شکل میں ایک فرشتہ آیا، اور اس فرشتے نے آ کر ماں آمنہ کو، جو آپ نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھے، نہ سوئی ہوئی تھیں نہ مکمل جاگ رہی تھیں، اس حالت میں آ کر آپ سے ایک بات کہی کہ اے وہ خوش قسمت عورت، آپ کے پیٹ میں دو جہاں کے بادشاہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کا نام احمد ہے پہلی کتابوں کے اندر، کیونکہ سب سے زیادہ یہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، اور قرآن مجید میں ان کا نام محمد ہے کیونکہ سب سے زیادہ دنیا میں ان کی تعریف کی گئی ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ یہ بات آ کر کہی، دوبارہ وہ انسانی شکل میں فرشتہ آیا اور آ کر آپ اماں آمنہ سے یہ بات کہی کہ آپ اس دوران یہ پڑھا کرو، اعیذہ بالواحد من کل شر حاسد، اعیذہ بالواحد من شر حاسد، کہ میں اس کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں جو ایک اللہ ہے، اور میں ہر حاسد کے حسد سے. تو ان کلمات کو بھی کہا گیا کہ آپ پڑھا کریں. تو چونکہ روئے زمین پر پہلا گناہ حسد ہوا ہے اور آسمانوں پر بھی پہلا گناہ حسد ہوا ہے، اور مکہ کے نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں نے اور مکہ والوں نے رسول خدا کا کلمہ ابتدان اسی لیے نہیں پڑھا کہ انہیں حسد تھا کہ یہ اس کو نبوت کیوں مل گئی، سردار ہم تھے، چودھری ہم تھے، مکہ کے بڑے لوگ ہم تھے، یہ نبوت کا تاج ہمیں ملنا چاہیے تھا. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی سب سے پہلے حسد ہوا. اس لیے اس فرشتے نے آ کر ماں آمنہ کو بطور تعلیم کے کہا کہ آپ حمل کے دوران یہ پڑھا کریں، اعیذہ بالواحد من شر حاسد،
کہ میں اس کو بچے کو اللہ کی پناہ جو اکیلا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اکیلا ہے، اس کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر سے۔ تو یہ دو واقعات ظاہر ہوئے ماں آمنہ کے پیٹ میں جب رسول خدا تھے۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں اس بات کو عرض کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں آمنہ کے پیٹ میں تھے تو اس دوران کیا کیا برکات کا ظہور ہوا، اور ماں آمنہ کے لیے کیا کیا اللہ کی طرف سے آسانیاں ہوئیں، اور ماں آمنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیٹ میں اٹھایا ہوا تھا تو کیا کیا عجائبات دیکھے۔ انشاءاللہ یہ ساری تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو رسول پاک سے وہ حقیقی محبت جو اللہ جل جلالہ کی ذات کو ہم سے مطلوب ہے اپنے نبی کے لیے، وہ ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سأل من كل أيام الصعب